محمود پور بیٹ تین بتا میں اچھا ضلع حصار تحصیل آسی گاؤں کا نام کروڑ گوت جٹو اور محلہ بابا کاڑیا یہ لکھ رکھے یہ لکھ رکھے زبانی بتا نہیں زبانی ہی ہے. اچھا جی یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میرے ابا جی کی اسناد میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں اپنے سینے سے لگا، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے نا جی وہ 1933 میں ٹیچر تھے. 33 سے لے کر سن 47 تک انہوں نے انڈیا میں پڑھایا. بالکل اچھا. ہاں اور سن 47 سے لے کر سن 69 تک سرائے سدھو پڑھایا. میں انہیں کا شاگرد ہوں. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ جعفر کا ہے. جعفر کا؟ ماشاء اللہ. جعفر کی شادی کس جگہ ہوئی ہے سر جی؟ جعفر لاہور. اور باسر کی؟ باسر کی فیصل آباد چک نمبر 74. اور یاسر کی؟ یاسر کی بھی وہی دونوں بھائی نزدیک ہے، وہ 77 چک ہے. اچھا استاد جی میں آپ سے یہ بات کرنی تھی اس حوالے سے کہ آپ کتنے سال کے تھے انڈیا سے جب آئے؟ میں قریباً 1 سال کا. 1 سال کا. مائگریشن کے دوران آئے تھے؟ آپ مجھ سے بڑے ہو، میرے سے بڑے ہو. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے والدین نے جو ہے نا ہمیں، اب میں وہ بات کر رہا تھا نا سیکھنے کی، ہاں جی. تو وہ میں نے بابا جی سے اس کی عمر اس وقت آج سے 2 سال پہلے قریباً 90 سال ہو. تو جب میں نے اسے اپنا سارا بایو ڈاٹا کہنا گا تو میں تو ہے گا لدھیانے تے میرے کو تیرے پنڈ دی ہے. اس نے وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دیتی پنجابی سے، نہیں بلونتے اورے آ تیرے پیکے لگ گئے. میرا چھوٹا داماد بھی میرے ساتھ ہے. ہاں جی. وہ لاہور میں ایک انارکلی میں مارکیٹ ہے، اس کا نام ہے بخشی مارکیٹ. ہاں جی. اس بخشی مارکیٹ میں میرے داماد کا کاروبار تھا اس وقت. ہاں جی. اچھا وہ جناب ایک عورت اس کی اینک لگی ہوئی اور وہ بہت دبلی پتلی، بس میرے بازو جتنی تو اس کی ٹانگیں ہوگی پتلی. وہ آئی، انہوں نے کہا کتنے ہیں میرے پیکے؟ انہیں میرے والے اشارہ کی. میں نے کہنے لگی تو بیٹ نا. میں کرنا ہاں تیرے باپو کا نام کی ہے؟ میں کہ جی اسماعیل. ہاں قادر بخش کا پوتا؟ میں بالکل جی میں قادر بخش. کہنا لگا یہ 2 بھائی سکے، دوسرا سلیم سکا. میں کہا ہاں. تسی کتنے بیٹھے ہیں؟ میں کہا اسی نیڑے ہی بیٹھے. اگر تسی مینوں ٹائم دیو نا میں تھانوں 1 گھنٹے وچ اپنے پورے خاندان نال ملوا دوں. وہاں جی شرکپور گاؤں. اچھا جی. میرے ددیال داد کے میرے والد کے علاوہ ہمارا پورا خاندان باقی وہیں بیٹھا ہے. شرکپور میں؟ شرکپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے ناظر لباڑا. اچھا. اس ناظر لباڑا گاؤں کے اندر ہی اب موٹر وے انٹرچینج جو ہے نا وہ اسی گاؤں کے اندر ہے. ماشاء اللہ. واہ واہ ترقی کر جائے گا گاؤں میں. ہم یہاں سے بیٹھتے ہیں ہاں جی. اور وہاں گھر جا کے اترتے ہیں. اچھا لاہور سے پہلے آ گئے یہ؟ وہ لاہور سے پہلے. اس سے اگلا جو ہے نا جی وہ راوی ٹول پلازا ہے. اچھا. شرکپور سے اگلا کہ لاہور سے نکلو راوی ٹول پلازا سے پہلا انٹرچینج جو ہے نا وہ شرکپور ہے. پھر اس سے اگلا ننکانہ ہے. ننکانے سے آگے جڑا والا ہے. جڑا والا سے آگے سمندری ہے. سمندری سے آگے رجانا ہے. رجانا سے آگے پیر محل ہے. پیر محل سے آگے عبدالحکیم. اچھا استاد جی جب آپ آئے بڑے نے بتایا آپ نے جس میں تھوڑے بڑے ہوئے اس والا کون سے کھیل کھیلا کرتے چھوٹے بندے آپ؟ میں نے جی سرائے سدھو میں مطلب؟ میں نے سرائے سدھو میں نہیں، وہ جو ہمارے اس وقت جو ماحول تھا نا، ہاں جی، ہم گولیاں کھیلتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے استاد جی. اور سگریٹوں کی خالی ڈبیاں اکٹھی کر کے نا وہ کھیلتے تھے. اور ایک گول سا ٹھیکرا بنا لیتے تھے اسے. ہاں وہ دائرے سے جو باہر پٹھو گرما گرم؟ نہیں پٹھو گرم اور ہے. اچھا. وہ دائرہ لگا کے نا اس کے اندر ان ڈبیوں کو یوں کر کے کھڑا کے ہاں اس طرح مار دے. پھر وہ اور پھر ایک گول تھا اس کا مٹی کا. ہاں جی وہ پھر اسے مارتے تھے سگریٹوں ڈبیوں کو، خالی ڈبیوں کو. جو خالی ڈبیوں کے اندر رہ جاتی اس سے گیم کا آغاز دوبارہ شروع ہو جاتا. اور جو باہر نکل جاتی وہ اس کی جیتنے والے کی ملکیت بن جاتی. اچھا یہ گولیاں کدھر سے لیتے تھے اس ٹائم؟ گولیاں سرائے سدھو میں کون سی دکان سے لیا کرتے تھے؟ وہ اکثر یہاں بہت سی دکان اصل پہ زیادہ گولی تھی. یہ حیدر جنرل اسٹور پہ بہت ملا کرتی تھی. ہاں جی.
یہ تو گولیاں تو عام دکانوں پہ ملتی اچھا آپ کے بچپن کے دوستوں کے دو چاروں کے نام بتا دو. ہیں. جی بچپن کے دوستوں کے نام یاد ہیں؟ ہاں بالکل یاد ہے. میرا تو مطلب ہے کہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس میں تو جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان میں محبت جو ہے نا جی قدرت کی طرف سے. اب بھی ہم جو یار دوست شہر سے دور ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. اچھا استاد جی. ہاں اب میرے ایک دوست ہیں وہ سرائے سدھو میں صرف انہوں نے 8ویں 9ویں اور 10ویں 3 کلاسیں پڑھی تھی. ہاں جی. اور وہ بجھاڑی کھوئی کے پاس سیدوں کا ایک گھر تھا وہاں وہ کرائے پہ رہتے تھے اور ان کے والد صاحب رحمت علی تھا پٹواری صاحب تھے. ان کے صاحبزادے تھے شریف زاہد. وہ لاہور فیصل آباد گٹی گاؤں ہے ایک وہاں رہتے ہیں. وہ 8ویں 10ویں دن رابطے میں ہوتے ہیں. یہاں ان کے کلاس فیلوز میں جو ہے نا جی یہ تھے ڈاکٹر عثمان. ان کی فوتگی پر وہ شخص وہاں آیا. حالانکہ یہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف محبت. یہ عمر چوہان ہاں جی. وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. انہوں نے انتقال کیا. انہیں خبر ملی وہ آئے. عابد شاہ حجال پہاڑی سید ہاں وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. ماسٹر منور صاحب بھی اور ساہیوال رہے وہ میرے کلاس فیلو تھے. اور یہ ہم کلاس فیلو بھی ہیں اور بچپن کے دوست بھی ہیں. اچھا استاد جی آپ یہ بتاؤ کہ کچی سے لے کے میٹرک تک آپ نے سرائے سدھو میں کری تو آپ اپنے استادہ کے نام یاد ہیں کچھ کو استادہ کے نام یاد ہیں آپ نے؟ جی اساتذہ پہلی جماعت تھے حاجی محمد عبداللہ یہ سمو مولوی تھے ان کی فیملی میں. اچھا جی. دوسری میں ہمارے پاس تھی مولوی عبد الغفور صاحب. اس بازار والی مسجد سے مرغی کا مکان انہی کا تھا. ٹھیک ہے جی. غوریوں نے خرید رکھا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تیسری جماعت میں تھے جناب بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اچانک یہ سوال کر دیا. میرے یہ وہ استاد ہیں کہ ان کا نام بغیر وضو کے لینا گنا. وہ استاد عبد الرحمان عباسی صاحب غلام نبی صاحب استاد واحد بخش صاحب. چھٹی میں مجھے استاد ایک ملے اور واقعی وہ ولی اللہ تھے. رانا شبیر تھے مانی سیال کے. چھٹی دے دی تھی محمد شاہ میری آڑا نے. ہاں جی. تو وہ ہمارے استاد تھے. بہت لائق استاد تھے. ہاں جی. 8ویں ہم نے ملک غلام حسن صاحب ہاں جی اس سنارے والی وہ بھی سنار تھا. ہاں اور ان کے ایک بھائی تھے واحد بخش. ہاں جی. وہ کھرل ہے بیسکلی وہ کھرل ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد یہ سونے کا کاروبار کرتے تھے اس لیے لوگ انہیں سنارا کہتے ہیں. سنارا پیشہ ہے قوم نہیں وہ کھرل ہے. اور یہ سرائے سدھو کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ استاد واحد بخش کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر کرامت علی BZU کے وائس چانسلر رہے ہیں. یہ سرائے سدھو کی دھرتی کو اعزاز. ڈاکٹر کرامت علی انہی گلیوں میں کھیلے ہوئے انہی سکول کے ٹاٹوں پر پڑے ہوئے. میٹرک انہوں نے یہی کیا تھا. وہ میرے استاد تھے استاد واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ سن 58 میں ریٹائر ہو گئے تھے. اور پھر قاضی غلام محی الدین مرحوم استاد یہ ہمارے جو سرائے سدھو کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے جس شخصیت کا مطلب ہے کہ سرائے سدھو کی دھرتی پر احسان ہے وہ ہیں ماہر غلام محمد حراج. وہ ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول کے. اور سن 64 سے پہلے سن 47 سے لے کر سن 63 تک کی تمام طالب علم میٹرک کا امتحان دینے کے لیے کبیر واڑہ جایا. اور انہوں نے محنت کر کے تگ و دو کر کے بھاگ دوڑ کر کے سرائے سدھو کو میٹرک کا سینٹر بنایا. اور آج تک وہ ان کی کاوش کا وہ بالکل انہیں ثواب نہیں. اور ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر مسعود حراج.
डॉक्टर मसूद और आज क्या चीज़ हैं जी? है जी, डॉक्टर हैं वो? डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, किसी में 22वें ग्रेड में है वो। अच्छा बहुत माशाल्लाह। बड़ा नाम है वो। नाम ले देना। वो अभी सराय से पढ़ के गए हैं? वो सराय सिद्धू महल गुलाम मोहम्मद हराज के साहबजादे हैं। अच्छा। और वो सराय सिद्धू के हेडमास्टर थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो सराय सिद्धू ही में, और वो सराय सिद्धू का निवासी भी है। हाँ, ये मुनीर की बहन हाँ। उसके घर। वो निवासी भी हैं सराय सिद्धू। इस हवाले से मैं उस शख्सियत को सलाम करता हूँ। बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर के हवाले से। मेरे बचपन के दोस्तों की मतलब है कि हम जो पहली से लेकर मैट्रिक तक पढ़े हैं ना, वो सब हम जो साथी थे ना जी, वो यूँ समझ लो कि एक फैमिली की तरह ही हम रहे हासिल कर। अच्छा उस्ताद जी, मेरा अबू हाजी रौनक। हाँ जी, आपके वालिद साहब रौनक अली है। हाँ जी। वो भी मेरे क्लास में है। अच्छा, अबू ने तीसरी में छोड़ दिया था, दादा अबू फोत हुए थे ना, फिर खेत जाना शुरू कर दिया था। बहरहाल जो क्लास फेलो है, जिन्होंने एक क्लास पढ़ ली, 2 क्लासें पढ़ ली, वो क्लास फेलो। हाँ जी। वो क्लास फेलो। और चाचा मास्टर खुशी मोहम्मद आपके क्लास फेलो थे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे से बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छा। छोटे। और मुझे अफसोस है कि वो छोटी उम्र में ही, जवानी में ही वो चले गए। और जवानी थी। हाँ, भरपूर जवानी थी। अभी मतलब कि मैट्रिक के बाद आपने फिर मैट्रिक के बाद मेरे घरेलू हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी। जो मेरे वालिद साहब के पास सवाए उनकी तनख्वाह के और कोई आमदनी के सोर्सेज नहीं थे। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे मैंने पीटीसी की, उस वक्त पीटीसी को जेवी कहा करता है, जेवी। और जेवी मुखफ़फ़ है जूनियर वर्नैकुलर, यानी कि वो प्राइमरी क्लासेस तक पढ़ाने। तो फिर मैं टीचिंग, और फिर मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। वो सारा बोझ जो मेरे वालिद साहब के कंधों पर था मेरे कंधों पर आ गया। और फिर मैं प्राइवेट तौर पर भी जो है ना जी, मेरे छोटे बहन भाई थे, उनकी कफालत मेरे ज़िम्मे आ गई। तो मैं जो है ना जी वो आगे तालीम पर तवज्जो नहीं दे सका। मतलब आप प्राइमरी टीचर बन गए और साथ शाम में ट्यूशन पढ़ाओ थे? हाँ, ट्यूशन भी मैं पढ़ाया करता था। और मुझे ये है कि मैं ट्यूशन के पैसे नहीं लिया। फिर घर के हालात तो मखदूश थे, फिर आप किस तरह? मैंने किताबों की जिल्दें बनाई। अच्छा। मैं जिल्दें बांधा करता था। और मैं जो है ना जी, मार्च से लेकर अप्रैल मई, इन 3 महीनों में जिल्दों की मेहनत से मैं साल की गंदम के पैसे इकट्ठे कर। मतलब इतनी मेहनत मुशक्क़त करते थे आप? बिल्कुल, मुझे उस मुशक्क़त पर फ़ख्र है, आज भी फ़ख्र है। और अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इसका अजर दिया है। और फिर मेरी अहलिया बहुत जल्द मेरा साथ छोड़ गई। मेरी उस वक्त उम्र 44-45 साल थी, आज 29वां साल है मेरी बीवी को जो है ना जी वो इंतकाल किए हुए। और उसके बाद मैंने इन बच्चों को संभाला। मेरे बच्चे आज माशाल्लाह वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सराय सिद्धू की वो पहचान है, लेकिन सराय सिद्धू की अगर पहचान नहीं है तो सराय सिद्धू में उनका नाम ज़रूर। नाम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप भी जानते हैं। हाँ जी। यासिर और बासर, वो उन दोनों बच्चों का जी जाफ़र भी माशाल्लाह, जाफ़र का भी बड़ा नाम है जी माशाल्लाह। लेकिन उस्ताद जी हमने आप पे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि आप मतलब ट्यूशन भी पढ़ाओ थे और पैसे नहीं ले थे। ये भी बड़ी ग्रेटनेस की बात है ना जी, क्योंकि आपके हालात भी ख़राब थे, फिर भी आप मतलब ट्यूशन के पैसे बंदे ऐसे नहीं ले थे, जिल्द करके मतलब आपने गुजारा चलाया। बस ये था जी मेरा मिशन था कि ये इन 3 महीनों में उस वक्त गंदम सस्ती थी, 10-15 रुपए मन थी। हाँ जी। तो मेरे पास साल के मुझे 15 मन 20 मन गंदम दरकार हुआ करती थी। मैं उन जेब के पैसों से जो है ना जी वो पैसे इकट्ठे कर लेता था और उसे हम नहीं छेड़ते थे, दोनों मियाँ बीवी नहीं छोड़ते। अच्छा उस्ताद जी, हम मैट्रिक में थे ना 9वीं 10वीं में, तो उस्ताद खलीक आसी साहब होते थे, आसी साहब। तो हमें पता चला कि वो आपके भाई हैं या कज़न हैं? नहीं नहीं, ना भाई है ना वो कज़न है, वो कौमी भाई है। मेरे निनहाल के गांव के थे, वो भी जट थे, मैं भी मतलब है कि जट हूँ। अच्छा, आप कौन से जट हैं सर? है जी, जट कौन से हैं आप? असी जट जंबे हैं जी। जट जंबे? जंबे। कितनी गोते हैं जटों की? जटों की जी कोई शुमार नहीं है। ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक में चट्ठे, आँधी में चट्टे, चंबे, गुराए, ये बाजवा हैं बाजवे, ये मान, खरल भी मेरे ख्याल नहीं की होगी।
یا ملکوں کی ہے؟ شاید 1947 میں بھی پاکستان بنے ہاں جی اور 54 کی میری پیدائش اچھا استاد جی، میں نے ایک بات آؤ، آپ کے جو بزرگ یاد آندے ہو جو کوئی آپ کے مطلب آپ چھوٹے تھے جنہوں آپ کو شفقت کری ہو آپ پہ، جس طرح ہمارے ساتھ بھی کچھ شفقت لوگوں نے کری ہے، ہم نے یاد ہے روے گیا. وہ بیٹا بات یہ ہے کہ سرائے سدھو میں جٹوں کا ہمارا ایک ہی خاندان ہے جو آج تک آباد ہے. ہاں جی، نہیں مطلب رانگڑ جو بزرگ تھے، مطلب جو آپ کے ہمسائے تھے. ہاں ان میں سب سے جو مجھے اب بھی یاد آتے ہیں وہ ڈاکٹر سلیم کے والد صاحب بابا منشی. بہت عظیم انسان، بہت عظیم انسان تھے، بہت پیار کرنے والے. وہ تو پڑوسی بھی تھے میرے پڑوسی. بس رانگڑوں میں یہی ایک خاندان تھا ہماری اس گلی میں، رانگڑ راجپوتوں. ہاں جی. ویسے یہ چودھری اقبال صاحب بھی تھے، ہاں جی. یہ بھی راجپوت تھے، لیکن یہ پنجابی راجپوت. بلکہ راجپوتوں کے بارے میں مجھے جو ہے نا جی پرسوں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. پرسوں مجھے اتفاق ہوا لاہور یادگار. ہاں جی. تو میرے ساتھ میری پوتی بہو تھی، میری پوتے کی ابھی پوتے کی شادی ہوئی ہے، اس کی مسز، میری بیٹی بھی تھی، میری 2 نواسیاں بھی تھیں. تو وہاں میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں آج ایک ایسی جگہ لیے چلتا ہوں جہاں اس مینار پہ آنے والے کوئی 1% یا 2% اس پاکستان کی نامور شخصیت کے مزار پر جاتا ہوگا. اب ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو میں وہاں لے گیا اور وہاں مزار ہے خالق پاکستان کے قومی ترانہ کے خالق حفیظ جلندری. ہاں جی. کا مزار وہیں. اور جب میں وہاں گیا تو مجھے واقعی وہاں ویرانی سی محسوس ہوئی. میں اس مزار پر گیا، وہاں ان کے جو ہے نا جی حالات زندگی بھی وہاں کندہ ہے، سنگ مرمر کے پتھر. ہاں جی. مجھے اس 75-76 سال کی عمر میں پہلی دفعہ، حالانکہ میں ایک پرائمری استاد کے حوالے سے میں ساری عمر لفظوں سے ہی کھیلتا رہا ہوں اور لفظوں سے ہی بچوں کو کھلاتا رہا ہوں. تو اور مجھے اپنے تھوڑے سے مطالعے پر بھی فخر ہے. مجھے وہاں وہ ان کے جو حالات زندگی لکھے ہوئے پتہ لگا کہ وہ دے آر راجپوت. اچھا. ہاں وہاں لکھا ہوا ہے ابو الاسد حفیظ احمد یا محمد حفیظ جہلندری ورد رانا شمس الدین. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انڈیا کی سب سے بڑی قوم ہے رانا اور وہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اور حالانکہ یہ باتیں میں کہتا ہوں کہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ جی وہ شخص میں کہتا ہوں مجھے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے مجھے اس بات کا کوئی نہیں. 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ چودھری رحمت علی نے اس دھرتی کو نام دیا پاکستان. ہاں جی. اور اسے جو ہے نا جی نہ جانے کیوں ان کے اوپر نصاب میں ہوں گے بھی صحیح، بڑی کلاسوں میں ہوں گے، چھوٹی کلاسوں میں وہ نہیں. وہ گجر ہے، چودھری رحمت علی گجر. ان کے بارے میں ہمارا نصاب جو ہے میرے خیال میں تو خفتہ سا ہے. اور یہ ہیں پاکستان کا قومی ترانے کے خالق. یہ وہ ہے جہاں بھی یہ دنیا کے جس حصے میں بھی اسے آفیشلی طور پر گایا جائے گا، جو بھی ہوگا اسے کھڑا ہوگا اس پر کھڑا ہوگا. اتنی عظمت کے مطلب ہے کہ وہ شاعر، اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ جو ہے اچھا ہماری نئی نسل کو بتایا جائے. نہیں، چودھری رحمت علی کے جو پاک اسٹڈی میں ہے نا صرف 2 سوال ہیں. جس طرح سے دیکھ لو آپ کچی سے لے کے ایم اے تک کے سلیبس دیکھ لو، ہسٹری دیکھ لو، اس کے 2 سوال ہیں. ایک انہوں نے اس جگہ لندن کے اندر مطلب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور دوسرا انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کرا. بس اور کوئی سوال ہے نہیں. کد پیدا ہوئے، کدھر پیدا ہوئے، ان کے ابو کا کیا نام تھا، جس طرح تحقیق ہوا ہے نا، کوئی تحقیق نہیں جی. یہ کیا کہانی ہے تھا جی اس کے. پھر وہ دفن بھی جو ہے نا لندن میں ہے. اور وہ پاکستان کی 1947 کی جس کنڈیشن میں یہ پاکستان بنا